حضور علیہ السلام کی سیرت کے متعلق آپ نے پڑھا ہے، عمل کیا ہے، جس نے یہ سارا کچھ کیا ہوگا اور یعنی اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گزاری ہوگی تو ان کے لیے تو وہ بڑا ہی خوبصورت مقام ہوگا، اور وہ تو فوراً یہی جواب دیں گے، اور ان کے لیے فرشتے یہ فرمائیں گے کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں اور آپ ایسے سو جاؤ جیسے دلہن، جیسے کہ دلہن پہلی رات سوتی ہے ایسے ہی آپ بھی سو جائیں۔ اور جس بندے نے یعنی حضور علیہ السلام کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہوگی، اسے معلوم نہیں ہوگا، اور وہ یہ جواب دے گا کہ جیسے میں لوگوں سے سنا کرتا تھا تو ویسے ہی ویسا بھی میرا یہ عقیدہ ہے، ویسا بھی میرا عقیدہ، اور میں بھی ویسے ہی کہتا تھا، یعنی میں نے اس کے بارے میں کچھ مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو پھر فرشتے کہیں گے کہ تو یعنی برباد ہو گیا، اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حکم ہوگا کہ اس کو مارو۔ جی حافظ صاحب، ایک اور اشکال ہے، اس کا جواب دیجئے پلیز۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں حساب لینے، اور وہ کہتے ہیں آ کے کہ ما کنت تقول فی حاضر رجلی لمحمد، کہ بتاؤ بھئی یہ جو شخصیت ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تم کیا کہتے رہے ہو؟ تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائے، سرکار نے فرمایا بھی ہے، اور جگہوں پہ بھی حدیثیں ہیں کہ تم میری وجہ سے آزمائے جاؤ گے قبر میں۔ تو کیسے یہ آزمائش ہوگی، اور کون جواب دے پائے گا، کون نہیں جواب دے پائے گا، اور جو نہیں جواب دے پائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جی یہ وہ آزمائش ہے بالکل، لیکن یہ جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزاری ہوگی، ان کے لیے تو یہ مقام جو ہے وہ ان کی تمنا ہوگی، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے پہلے بیان کر دیا ہے کہ موت جو ہے یہ ہے کہ حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے، یعنی موت ملانے کا نام ہے۔ تو کچھ لوگ تو اس مقام کا انتظار کرتے ہیں، بلکہ وہ پیر نصیر الدین علیہ الرحمہ نے اس پہ اشعار بھی لکھے ہیں کہ یہ جو غسل دیا جاتا ہے، یہ جو کفنایا جاتا ہے، جو اتنا تیار کیا جاتا ہے، یہ کس لیے کہ یہ حبیب سے ملاقات ہوتی ہے، ملنا ملانا ہوتا ہے، تو اس لیے تیار کر کے لے جایا جاتا ہے۔ تو اس مقام پہ یعنی فرشتے جو آئیں گے جن کا نام ہے منکر اور نکیر، وہ پہلا سوال یہ کریں گے کہ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کریں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ کریں گے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل یا فی حاضر رجل، یعنی اسی طرح ہے کہ یعنی اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو جو اللہ کا بندہ ولی مومن ہوگا وہ پہلے سوال کا جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، دوسرے سوال کا جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ یعنی جس نے ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہوگا، اپنایا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کا جز سمجھا ہوگا، ایمان کی بنیاد سمجھی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ بلکہ یہاں پہ یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور پیغام بھی ہمارا یہی ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یعنی روح گردانی کرتے ہیں، اللہ نہ کرے وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ والضحیٰ پھیر دیا تو وہ کیسے پہچانیں گے؟ اس مقام کو سوچنا چاہیے کہ جو بھی قبر میں جائے گا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے، ان کو دیکھنا ہے۔ اور سوال بھی یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ رکھتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھتا تھا، حضور علیہ السلام کی ذات کے متعلق تو کیا عقیدہ رکھتا تھا، حضور علیہ السلام کی سیرت کے متعلق تو آپ نے پڑھا ہے، عمل کیا ہے، جس نے یہ سارا کچھ کیا ہوگا اور یعنی اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گزاری ہوگی تو ان کے لیے تو وہ بڑا ہی خوبصورت مقام ہوگا، اور وہ تو فوراً یہی جواب دیں گے، اور ان کے لیے فرشتے یہ فرمائیں گے کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں اور آپ ایسے سو جاؤ جیسے دلہن، جیسے کہ دلہن پہلی رات سوتی ہے ایسے ہی آپ بھی سو جائیں۔ اور جس بندے نے یعنی حضور علیہ السلام کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہوگی اسے معلوم نہیں ہوگا، اور وہ یہ جواب دے گا کہ جیسے میں لوگوں سے سنا کرتا تھا تو ویسے ہی یعنی ویسا بھی میرا یہ عقیدہ ہے، ویسا بھی میرا عقیدہ، اور میں بھی ویسے ہی کہتا تھا، یعنی میں نے اس کے بارے میں کچھ مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو پھر فرشتے کہیں گے کہ تو یعنی برباد ہو گیا، اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حکم ہوگا کہ اس کو مارو اور مارو۔ پھر اب دیکھیں اس سے بڑھ کر بربادی اور کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچان ہی نہیں پائے گا، پہچان نہیں پائیں گا۔ تو یہ بڑا اہم سوال ہے، یعنی یہاں پر یہ پیغام ہے کہ ہر بندے نے
ہر بندے نے جو مومن ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے. کوئی بھی ہے اگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوگا گویا کہ وہ تو کامیاب ہوگا, اور جس کا عقیدہ بھی درست ہوگا, جس کے دل میں نبی کی محبت بھی ہوگی تو وہ تو کامیاب ہو گیا. تو جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہوگی, جس کے دل میں نبی کی اتباع نہیں ہوگی, نبی کا عشق نہیں ہوگا, نبی کا پیار نہیں ہوگا, گویا کہ وہ تو برباد ہو گیا. تو پیغام سخن یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی یعنی ایک تو موت کو, اللہ کے نبی نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو. یہ جو ہے نا آپ کو یعنی آپ کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے بھی موت کو آپ کثرت سے یاد کریں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے جو ایمان کی بنیاد ہے اسے یعنی کامل بنائیں. جب تک وہ کامل نہیں ہوگی آپ اس جہاں میں بھی ناکام ہیں اور وہاں پہ قبر میں بھی آپ ناکام ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں محبت کو دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.